نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. سورہ ہود کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ نبی اکرم کی داڑھی والے یہ سامنے والے وال سفید ہو گئے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی ابھی تک اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن بہت جلد آپ کے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود نے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا کر دیا ہے. اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی ایک آیت تلاوت کی، فاستقم کما امرتا، تلاوت کر کے کہا کہ مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کی اس آیت نے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کے اندر کیا بیان ہوا کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بھری زندگی دن بدن بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ نے 7 انبیاء کی امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے. 7 نبیوں کی امت کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے. پہلے ایک امت ایک نبی کا تذکرہ کیا، پھر اس امت کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، مختصر سی 1-2 خرابیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کے اندر یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، میرے پیغمبر نے ان کی اصلاح کی مگر وہ باز نہ آئے، میں اللہ نے اپنا عذاب بھیج کے ان کا نام صفحہ ہستی سے کیا کر دیا؟ مٹا دیا. دوسرے کی قوم کی طرف اپنا نبی بھیجا، ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں، وہ باز نہ آئے، ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو جب 7 پیغمبروں کی امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پہ غمگین ہوئے کہ پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا. پہلی امتوں کو اللہ نے جو کیا کیا ہے؟ ہلاک کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا. آپ میری طرف توجہ رکھیں. لائٹ آ جاتی ہے ابھی، اور UPS بند تھا، آن کرتے ہیں تو جل جائے گی لائٹ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی. اپنی امت کی کیا لاحق ہوئی؟ تو گویا اپنی اس امت کے فکر میں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بھری زندگی وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو رہی ہے. یہ ہے وہ شفیق پیغمبر، وہ رحمت للعالمین پیغمبر کہ جس پیغمبر کے سامنے ابھی تک امت کو ہوا کچھ نہیں ہے،
پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے گئے، نبی اکرم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی، پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا۔ تو رب امتی رب امتی رب امتی، دن قیامت کے بھی میرے پیارے پیغمبر کی زبان پہ اپنی امت کے متعلق یہ الفاظ ہوں گے۔ ہر پیغمبر کہہ رہا ہوگا اللہ آج میری جان بخش، تو جان اور امت جانے، تو جان اور امت جانے۔ دن قیامت کے بھی اگر آپ دیکھیں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، دن قیامت کے بھی فکر ہے تو کس امت کی فکر ہے؟ اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ میری امت پہ رحم فرما دے، اللہ میری امت کو دن قیامت کی سختیوں سے بچا لے۔ دنیا کے اندر میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے تھے تو یہی فکر لے کے کھڑے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں اتنے سوج جاتے، اتنے ورم آ جاتے، کھڑے کھڑے کھڑے، ایک سپارہ گیا، دوسرا سپارہ ختم، تیسرا سپارہ ختم، کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں کبھی کبھی قریب ہوتی اور میں کہتی یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے دنیا کے اندر اتنا مقام بخشا، آپ نبیوں کے امام پیغمبر ہیں، رسولوں کے سرتاج پیغمبر ہیں، ساری کائنات کے امام پیغمبر ہیں، آپ اتنی زاریاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی عاجزیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ دن قیامت کے اللہ میرا شمار اپنے شکر گزار بندوں کے اندر فرما دے، اپنے شکر گزار بندوں کے اندر کیا کرے؟ اور ان تہجد کی نمازوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اپنی امت کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگا کرتے۔ مگر آج امت نے کیا کر دکھایا؟ جو پیغمبر امت کے لیے اتنا غمگین ہے، جس پیغمبر کا رات دیکھ تو امت کی خاطر، دن دیکھ تو امت کی خاطر، جس پیغمبر کا صبح و شام ہے تو امت کی فکر کے اندر کہ میری امت کی اصلاح ہو جائے، میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، میری امت پہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ آج امت نے کیا کر دکھایا؟ امت کس راستے پہ چل نکلی؟ کیا آج کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے سوچا ہے یہ کہ ہمارے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے اعمال اس پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ پیغمبر تو دن رات امت کی فکر میں جا رہا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس امت کا بھی جاگنا اور سونا، اٹھنا اور بیٹھنا اور دن اور رات وہ پیغمبر کی سنت کے متعلق سنت کی فکر میں ہوتا تو پھر یہ امت دنیا میں بھی کامیاب ہوتی اور کل قیامت والے دن بھی کیا ہوتی؟ کامیاب ہوتی۔ دنیا یہ رہنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا ایک دن چلی جانی ہے اور اس کا ہر کسی کو یقین ہے۔ ہر کسی کو کیا ہے؟ یقین ہے، پتہ ہے ایک دن موت آ جانی ہے، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، اپنا ہے، جو بھی کوئی ہے، جب موت آ جائے گی اس دنیا کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ نے اس سورت کے اندر، سورہ ہود کے اندر دو مین بنیادی مسائل کو، دو مسئلے اللہ نے ثابت کیے ان 7 پیغمبروں کے واقعات بیان کر کے۔ 7 پیغمبروں کے واقعات بیان کر کے اللہ نے کیا کیا؟ 2 اہم ترین مسئلے اللہ نے ثابت کیے۔ 7 انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ،
یہ دو واقعے بیان کر کے اللہ نے مسئلہ علم غیب کو ثابت کیا. دو واقعے یہ بیان کر کے کس مسئلے کو ثابت کیا کہ لوگوں دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ عالم الغیب اور کوئی بولو یار نہیں ہے. اور 4 واقعے اللہ نے بیان کیے، 4 واقعے جس کے اندر اللہ نے اپنی عبادت کا مسئلہ سمجھایا، مسئلہ الہ کو بیان کیا کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، الوہیت کے لائق نہیں ہے، الہ بننے کے لائق نہیں ہے. اور ایک واقعہ 4 اور 2 6 اور ایک واقعہ بیان کر کے اللہ نے اس صورت کے دعوے کو ثابت کیا. دعویٰ کیا ہے؟ لا اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے کیا عطا فرما دے؟ بیٹا عطا فرما دے. بیٹوں کی خواہش کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. بیٹوں کی خواہش کرنا، اولاد بیٹا مانگنا، یہ انبیاء کی کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے 120 سال تک مانگا اور 120 سال کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے کیا عطا کر دیا؟ بولو، بیٹا عطا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال تک مانگا، 86 سال بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے کیا عطا کر دیا؟ بیٹا عطا کر دیا. تو اللہ نے آگے چل کے ایک رکوع کے اندر بیان کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. وہ وقت یاد کرو اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، جب ہم نے اپنے ابراہیم کے پاس اپنے رسولوں کو بھیج دیا. فرشتوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رسول. اور فرشتیاں نوں کی آکھیا جاتا ہے؟ رسول. اور رسول کا مطلب یہاں رسالت نہیں ہے، یہاں رسالت نبوت نہیں ہے، بلکہ پیغام رساں، وہ جو اللہ کا پیغام لے کے جو فرشتے چلتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنا پیغام بھیج دیا، ایک بشارت بھیج دی، ایک خوشی کی خبر بھیج دی، ایک بشرا بھیج دی. جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. میری وہ بشارت لے کے، خوش خبری لے کے، خوشی کا پیغام لے کے میرے فرشتے جب میرے ابراہیم خلیل کے پاس آئے اور کہنے لگے قالوا سلاما، اے اللہ کے پیغمبر جی تمہیں اللہ کی طرف سے سلام ہو. کیا ہو؟ خوش نصیبی ہے یا نہیں کہ بندہ زمین پہ چلے، عرش معلیٰ سے اللہ آپ نے کیا بھیجے؟ اور بولو نا، سلام بھیجے. اور یہ سلام صرف پیغمبروں پہ نہیں ہوتے، جو پیغمبروں کی تعلیم کو من کے چلتا ہے قرآن کہتا ہے اس پہ بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے فرشتے، کہنے لگے اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام، قال سلام، یہ بھاگتے بھاگتے سلام کا جواب دیا، ٹھیک ہے جناب سلام آ گیا، آؤ آؤ جی آیا نو، بیٹھو بیٹھو، اپنا گھر کا کمرہ کھولا، بیٹھک کا دروازہ کھولا، فرشتوں کو بٹھایا، کہا کہ میں تو تمہارے جیسے مہمانوں کے لیے ترس رہا تھا، کب اللہ مہمان بھیجتا ہے، کب میرا گھر اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے، میں نے تو 8 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ کوئی مہمان بھیج دے جس مہمان کے ساتھ بیٹھ کر میں ابراہیم بھی کھانا کھا لوں۔ مہمان سے بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، جب مہمان آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے بندے پہ کھل جاتے ہیں۔ مہمانوں سے گھبرایا نہ کرو، مہمانوں کی خدمت کیا کرو، مہمانوں کی خدمت کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی کیا ہے۔ آج کسی بندے کول کو پرانا آ ونجے، سارے عمومی گل تو میں نہیں کردا، کسی دے بوئے تو کو پرانا آ ونجے تے کئیاں دے جڑا نا متھے دے اتے وٹ پہ ویندا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دل سے خوش ہو کے اس مہمان کی کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، بشری لباس کے اندر آ گئے، بشری لباس میں آئے، اوپر سے انسان آئے، اندر سے کیا آئے، بولو، اتو ہورن تے وچوں، اے جی میں ساڑا مارکا آتا ہے نا بھئی پیغمبر اتو ہو رہے تے وچوں، یعنی اتو کے ہے بشر تے وچوں کے ہے، اے کوڑ مرین دین او اللہ دا قرآن انہاں دے متعلق کے آتا ہے، سچ آکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے مہمان، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیا بات ہے اللہ، تو نے اپنی رحمت کا پیغام بھیج دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک گھر کے اندر مہمان نہ آ جاتا۔ تے آج ساڑھے گھر پکا پہ ہوئے تا سی کاج چھڑے نیا بھئی پرانا وائن لوے تے واتاں کھساں، انجھے گل ہے یا نہیں ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ مہمانوں کو بٹھایا، یوں ہی بھاگتے بھاگتے گئے گھر کے اندر، جا کے ان کے کھانے کا انتظام۔ بچڑا کھڑا تھا ایک، جلدی جلدی نہ مہمانوں سے پوچھا بھئی کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، روٹی لے آواں یا نہ لے آواں، جی میں اسی پوچھ دیا جناب روٹی تو نہ کھاسو ہے، کو پرانا آ ونجے تکے پوچھ دیا روٹی تو نہ کھاسو نا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھیا کوئی نہ، جلدی جلدی جا کے اس وہڑے نو، اس بچڑے نو ذبح کر دیتا، اس نے چانپ بنا کے، سجی بنا کے، اس نو جلدی جلدی اس نے چانپ بنا کے، اس کو پراتے بھر کے مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور کہنے لگے تفضلوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یہ تمہاری خدمت ہے۔ اب فرشتے ہاتھ کھاون تو کیا ہے ن، بولو نا، فرشتے ہاتھ پیچھا کریں ابراہیم علیہ السلام پراتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اگر کوئی پیغمبر بھی غیب دے پردے چو دیکھ سکتا ہوندا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگ جاوے ہاں اتو بشر ہن تے اندروں کیا ہن۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ غیب دے یا پردے چو جانن والا کون ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اللہ یہ سمجھایا کہ نور اگر بشری لباس دے اندر آوے تا او کھاندا،
نور اگر بشری لباس دے اندر آوے نا، جس طرح ہمارے بھائی کچھ کہتے ہیں امام الانبیاء کے متعلق کہ یہ اوپر سے بشر ہیں اندر سے کیا ہیں، نور ہیں، اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ نوری اگر بشری لباس میں آ جائے تو وہ کھاتا نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، سارے بشری لوازمات ساتھ ہیں، تو معلوم ہوا کہ اندر سے نور نہیں ہے، جس طرح اوپر سے بشر ہے اسی طرح اندر سے بھی کیا ہے۔ تو یہ سورہ ہود کا مختصر